کوئی زاغ صفت تالے آزما سر پھرا ہوا متبع شیطان شیطنت کرے تو اس امت نے کبھی بھی اسے نہ معاف کیا ہے، نہ کر رہی ہے، نہ کرے گی۔ علامہ ابو حیان اندلسی نے لکھا ہے تفسیر میں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کسی شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا ہو جھوٹا، یا کسی ولی کو نبی سے افضل جانا ہو اور اس امت نے اسے معاف کیا ہو۔ فرماتے ہیں ان دونوں صفات کا حامل ہوا زندیق واجب القتل، وہ زندیق ہوتا ہے، واجب القتل ہوتا ہے۔ کہتے ہیں ہم نے بھی 8ویں ہجری میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ایک شخص نے یہ دعویٰ کیا تو غرناطہ کے حکمران نے اسے سولی پہ لٹکایا اور اس کا جسم لٹک لٹک کے ٹوٹ ٹوٹ کے آہستہ گرتا رہا، کوئی اسے اتارنے کے لیے بھی نہیں آیا۔ اور ہمیشہ سے امت کا یہ کردار رہا۔ اس حیثیت سے یہ ہم پر قرض بھی ہے کہ جس طریق سے اسے مسلمانوں کو نمٹنا چاہیے تھا نہ نمٹ سکا، لیکن اللہ نے جس حالت میں اسے موت دی وہ ناقابل بیان ہے، اور جس گندگی میں وہ مرا اللہ ایسی موت کسی دشمن کو بھی نہ دے۔ اور یاد رکھیے جب فیضان نبوت و رسالت باقی ہے، ضروریات عالم کے لیے احکامات کی آیات باقی ہیں، اور قرآن اور حدیث کی تشریحات قیامت تک کے لیے کافی ہیں، تو ان کافی چیزوں کے ہوتے ہوئے ایسی عبث فضول اور بیکار چیزوں کی ضرورت بھی محسوس نہیں ہوتی۔ سامنے باہر دیکھیں یا یہاں دھوپ ہے اور سورج کی روشنی ہے، کیا اس کی سورج کی روشنی میں دھوپ میں کوئی شخص چراغ جلا کے بیٹھے تو اسے کوئی سمجھدار جانے گا؟ اور یہ تو چراغ بھی نہیں تھا، اندھیرا ہے، یہ تو خوشبو بھی نہیں تھی، بدبو تھی، یہ تو طہارت بھی نہیں تھی، ناپاکی تھی۔ بتائیے جب نبوت و رسالت کے ڈنکے بج رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مہربانیاں رحم و کرم اسی طرح شامل حال ہے، آج کوئی شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے یا قرب قیامت آخری شخص جو دارہ ایمان میں داخل ہوگا وہ بھی فیضان مصطفیٰ سے اپنا حظ وافر لے گا۔ جب وہ فیضان باقی ہے تو پھر اس کی ضرورت ہی نہیں۔ اور اگر عقلی طور پر دیکھا جائے تو بتائیے ایک پر بہار باغ ہو، اس کے خنک سائے ہوں، میٹھے پھل ہوں، وہاں پھول ماحول کو معطر کر رہے ہوں، کوئی شخص اسے چھوڑ کر خاردار جھاڑیوں میں جانا پسند کرے گا؟ ارے جب ایمان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان اسی طرح جاری و ساری ہے، حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، اور جب وہ فیضان باقی ہے پھر ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، فرمایا رسالت بھی مجھ پر مکمل ہو گئی اور نبوت بھی مجھ پر مکمل ہو گئی، فإنہ لا رسول بعدی ولا نبی، فرمایا میرے بعد نہ کوئی رسول آئے گا نہ میرے بعد کوئی نبی آئے گا۔ اور یوں 2 انگلیاں اٹھائیں، صحیح بخاری میں ہے، اور کہا انہیں دیکھو آنا والساعۃ کہاتین، فرمایا میں اور قیامت ان 2 انگلیوں کی طرح اکٹھے ہیں، اب میرے بعد جب بھی آئے گی قیامت ہی آئے گی، کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں الا حذر امتہ بالدجال، مگر اس نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا، اور فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، فرمایا میں آخری نبی ہوں، تم آخری امت ہو،
لا محالہ دجال اب تم ہی میں آئے گا، کیونکہ تمہارے بعد کوئی امت آنے والی نہیں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، خبردار اس سے بچنا اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنا۔ مجھے رہ رہ کے آقا علیہ السلام کا خطبہ احد یاد آتا ہے۔ آقا علیہ السلام احد کے شہداء کی قبور پر تشریف لے جاتے، اور جب آخری بار گئے نا، امت سے کہا، صحیح بخاری میں ہے، دیگر کتب میں بھی روایت موجود ہے، فرمایا میری امت ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، فرمایا میں نے شرک کی ایسی کمر توڑی ہے، اب مجھے اپنے جانے کے بعد قیامت تک تمہارے مشرک ہونے کا کوئی خطرہ ہی نہیں ہے۔ کسی نبی نے قوم سے یہ نہیں کہا۔ فرمایا مجھے یہ خطرہ بھی ختم ہو گیا کہ اب میری امت من حیث الامت، یہ قوم شرک میں مبتلا ہوگی۔ فرمایا ایسا نہیں ہوگا، وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا أَن تَنَافَسُوا فِيهَا، مگر ایک خطرہ باقی ہے، تم دنیا پرست ہو جاؤ گے، طالب دنیا بن جاؤ گے، زر کو چاہنے والے بن جاؤ گے اور مالداری کے بہاؤ میں بہہ جاؤ گے۔ فرمایا یہ خطرہ ہے، امت خیال رکھنا کہیں مال و دولت کے بہاؤ میں تم اپنی حقیقت کو بھول نہ جانا۔ آج دو بڑے فتنے، قادیانیت کا فتنہ اور الحاد کا فتنہ، آپ دونوں کے پیچھے دیکھیے مال ہے۔ یہ این جی اوز اور چند ٹی وی پہ بیٹھنے والے اینکرز اور جو لوگ بلائے جاتے ہیں، یہ الحاد کی باتیں کہنے والے، یہ یورپ کے وظیفہ خور ہیں۔ آپ چیک کریں ان کے اکاؤنٹ پیسے کہاں سے آتے ہیں، انہیں کون اس کے لیے ابارتا ہے، اور یہ لوگ کس کے بات کہتے ہیں۔ اور اگر یہ دیکھیں قادیانیت، وہ کہتے ہیں بتاؤ جرمن کا ویزا چاہیے، یہاں محل چاہیے، کسی حسینہ سے نکاح کرنا چاہتے ہو، کوئی اور ضرورت دنیا ہے تو بتاؤ، جہاں جانا چاہتے ہو یہ فارم فل کرو، ہم تمہیں وہاں بیچ دیتے ہیں۔ تو یہ دنیا کے لالچ میں لوگ وہاں جا رہے ہیں۔ الدنیا جیفۃ وطالبها کلاب، یہ دنیا وہ مردار ہے جس کا چاہنے والا جو ہے کتا ہے۔ اس سے بچیے اور اپنی آخرت کو بچائیے، جب آخرت بچ گئی تو سمجھو دنیا بھی محفوظ ہو گئی۔ اور وہی فتنہ مال قادیانیت کے پیچھے بھی ہے، وہی فتنہ مال الحاد کے پیچھے بھی ہے۔ اور مبارک ہو اے طلباء، اساتذہ، آج کے موجود لوگوں، کہ ہمارا مطمع نظر مال نہ کبھی رہا ہے نہ رہے گا، ہمارا مطمع نظر دین ہے، اسلام ہے، اس کی شان و شوکت ہے۔ ہم اس کے لیے مال لینے کی بجائے اس کی خاطر جانیں دینے کے لیے تیار ہیں، اور یہی ہماری اصل ہے، یہی حقیقت ہے، اور یہی چوکیداری ہے، یہی غلامی ہے، یہی پہرہ داری ہے۔ اسی پہ اللہ ہمیں زندہ رکھے، اسی پہ اللہ ہمیں موت دے۔